السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ جی دوستو، آج ہم عمل لے کر آئے ہیں آپ کے لیے۔ عمل رجال الغیب کے بارے میں، رجال الغیب سے کس طرح استمداد یعنی مدد لیا جا سکتا ہے، اور رجال الغیب کس طرف ہیں، یہ کس طرح ہمیں معلوم ہو کہ آج کی تاریخ جو رجال الغیب وہ کس طرف ہیں۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک جدول ہے، اس جدول میں آپ دیکھیں گے، ہم آپ کو انشاءاللہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ رجال الغیب کس سائڈ ہیں، اور ہم نے کس طرف رخ کرنا ہے اور کس طرف ہم نے پیٹ کرنا ہے۔ تو رجال الغیب سے پہلے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں انشاءاللہ عز و جل آج ہم وہ سب کچھ آپ کو سکھائیں گے تاکہ آپ بھی جو ہے عملیات سے بالکل استفادہ حاصل کریں، آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ تو بعض عاملین یوں کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو سکھاتے تو ہیں عمل جس طرح کہ ہم نے بھی دیے ہیں، لیکن یہ جو عملیات ہم نے دیے ہیں وہ تھے جن میں یعنی کہ رجال الغیب کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر بعض اعمال جیسے جنات کو قید کرنے کے لیے یا تمام حروف جیسے 28 ہیں ان کی زکوٰۃ دینے کے لیے۔ اب 28 حروف ہیں، ان کی زکوٰۃ دینے کے لیے بھی آپ نے ہر حرف کو باموکل پڑھنا ہے 28 دن تک، اور ہر حرف ایک منزل میں چلتا ہے، اور ہر منزل جو ہے وہ قریباً کبھی 22 گھنٹے، کبھی 24 گھنٹے، کبھی 23 گھنٹے، تو کبھی 21 گھنٹے ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ کو یہ ہیں بہت جو آپ کے سمجھ کے اوپر سے جا رہے ہوں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ جنتری کا سہارا لیا جاتا ہے، اور یہ جنتری ہر سال آتا ہے، اور یہ سال کے لیے ہوتا ہے، جنوری میں آتا ہے، جنوری سے پہلے بھی آ جاتا ہے، تو پھر جنوری سے لے کر سال کے آخر تک تو یہ جنتری استعمال میں رکھنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا منزل، کون سا ستارہ، کون سا برج کہاں پر ہے، کس ٹائم سعد نحس جو وقت ہیں وہ معلوم کیے جاتے ہیں، تو اس سے سہارا لیتے ہوئے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہر حرف جو ہے نا وہ اپنے منزل میں رہتا ہے، اور ہر منزل جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا، تو پھر اس میں جب آپ دیتے ہیں نا حروف کی زکوٰۃ، حروف کی زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کے الفاظوں میں تاثیر پیدا ہو، آپ جو قرآن آیات پڑھیں یا اسماء الہی آ جائے، کسی بھی قسم کا کوئی آپ مندرجہ چاہے پڑھ لیں، کوئی بھی الفاظ آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں، تو اس میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے باموکل 28 روز تک جو ہے نا وہ 4444 مرتبہ ایک حرف کو پڑھا جاتا ہے روزانہ۔ تو پھر اس میں جو ہے نا آپ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ رجال الغیب کو تلاش کریں گے کہ رجال الغیب کس سائڈ ہیں۔ اگر نہیں کرتے اس کی پابندی تو پھر آپ کو عمل میں نقصان ہوگا، جسے رجعت کہتے ہیں۔ رجعت ہونے کی صورت میں آپ کا عمل ہے وہ کامیاب تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو دیگر معاملات وہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے رجال الغیب کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ ذہن نشین کر لیجئے، جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس وقت لازم ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً وہ دے دیں، اور اس کے بعد جو ہے اہل بیت اطہار، تو اہل بیت کی خدمت میں بھی آپ جو ہے پیش کریں اور ان سے اپنے عمل کی خیر کے لیے دعا طلب کریں، تو انشاءاللہ آپ کو عمل میں کامیابی ہوگی۔ تو رجال الغیب کا سامنے ہونا یہ جو ہے نا بہت نقصان دہ ہے۔ رجال الغیب جو ہے نا پشت پر ہونے چاہیے، تو اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور لفظ بہ لفظ جو ہے سننا ہے، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے۔ تو رجال الغیب کے لیے ہم آپ کو جدول پیش کر رہے ہیں، آپ کو اسکرین پر بخوبی نظر آ رہا ہے واضح طور پر۔ تو یہ دائمی جدول رجال الغیب ہے، یہ جو جدول ہے یہ دائمی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، قمری سال کے اعتبار سے ہے اور قمری مہینوں کے اعتبار سے ہے، یعنی قمری تاریخیں جو ہیں اس کے اعتبار سے رجال الغیب دیکھا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر جیسے کہ آج کی تاریخ جو ہے اسلامی تاریخ وہ 2 تاریخ ہے بالفرض، تو 2 تاریخ آپ دیکھیں گے، ایک طرف لکھا ہے جہت رجال الغیب اور دوسری طرف لکھا ہے مفید جہت۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جو جہت رجال الغیب ہیں تو اس سائڈ یعنی کہ آپ نے منہ کر کے اس دعا کو پڑھنا ہے، یعنی
ہاتھ کو بھی یوں سامنے کریں گے، اشارہ کریں گے کھڑے ہو کر، باقاعدہ ادب کے ساتھ آپ جو ہے نا تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو کر اس سائڈ آپ نے یہ دعا پہلے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا رجال الغیبی، السلام علیکم ارواح المقدستی، اغیثونی وانظروا الی بنظرتی یا رکباء یا نجباء یا ابدال یا اوتاد۔ تو یہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو عمار ہے نا، عمار، اس کو بھی اصلی جگہ پر جو ہے نا آپ نے بھیجنا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں رہتی ہیں تو پھر آپ کے عمل میں تاثیر تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو نقصان ہوگا۔ بس اوقات آپ تعویذ دیں گے تو تعویذ سامنے والوں کو دیں گے، وہ تعویذ کو واش کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ تو یہ بعض عاملین جو غلطی کرتے ہیں یہی کرتے ہیں۔ تو آپ نے 3 مرتبہ جو ہے نا عمار کے لیے بھی اس دعا کو پڑھنا ہے، یا عمارو ھذا المکان انصرفوا الی اماکنکم۔ تو یہ دعا آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جو کرنا ہے وہ یعنی رجال الغیب کا جو سلام ہم نے عرض کیا، اس سلام کو پڑھنے سے پہلے اور یہ عمار والی دعا کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ جو ہے وہ سورہ زلزال پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہے۔ آپ نے اس سے پہلے یعنی جو ہم نے ذکر کیا اوپر رجال الغیب کا دعا، اور یہ صرف عمار کے لیے جو ہم نے دعا عرض کی ہے، اس سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورہ زلزال پڑھنا ہے اور بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ جب پڑھیں گے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، تو یہاں لفظ اشتاتا آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اشتاتا 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 لیروا اعمالہم۔ تو یہ مکمل صورت آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس آیت کے جز کو بھی آپ نے ایک ہی صورت کے اندر 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ تو پھر آپ جو ہے نا رجال الغیب والی دعا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ عمار والی دعا پڑھیں گے۔ عمار والی دعا کا مطلب یہ ہے، یا عمارو ھذا المکان انصرفوا الی اماکنکم۔ اس کا جو ترجمہ ہے مطلب اے اس جگہ کے عمار اپنے اصلی ٹھکانوں کو چلے جاؤ۔ تو اس سے آپ کے عمل میں جو ہے نا وہ تاثیر پیدا ہوگا۔ اچھا، آپ نے رجال الغیب کا دعا پڑھ لیا نا کھڑے ہو کر، جس طرح میں نے مثال دی کہ 2 تاریخ کو آپ نے دیکھا جنوب اور مغرب کی طرف جو ہے نا وہ رجال الغیب ان کا چہرہ ہے اور وہ اس طرف ہیں، تو آپ نے اس سائڈ کھڑے ہو کر جو ہے نا یہ سلام پڑھنا ہے جو ہم نے آپ کو عرض کیا ہے۔ اور دوسری جانب لکھا ہے مفید جہت شمال مشرق، تو شمال مشرق کی طرف پھر آپ نے جب عمل کے لیے بیٹھنا ہے تو پیٹ کر کے بیٹھنا ہے۔ پھر جو عمار ہے نا یہ اور یہ رجال الغیب یہ آپ کے پشت پر آ جائیں گے۔ جب آپ کے پشت پر آ جائیں گے تو پھر آپ کو عمل میں نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ پہنچائیں گے۔ جو آپ لکھ رہے ہوں گے اس کو بغور دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کا مدد کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ رجال الغیب سے مدد حاصل نہیں کرتے، جس طرح ہم نے بڑے اعمال کے اندر آپ کو بتایا، جنات کو قید کرنے کا وظیفہ کر رہے ہیں، حمزات کا وغیرہ، جس طرح ہم نے اور بھی آپ کو مثالیں دی، تو اس وقت آپ نے رجال الغیب کا اگر خیال نہیں کیا تو پھر آپ کو یہ نقصان لاحق ہو سکتا ہے۔ تو آج کے لیے یہی رکھیں۔ اگر کچھ چیز سمجھ نہ آیا ہو تو اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ بلا جھجک ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ رجال الغیب یہ بھی پوشیدہ مخلوق ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا ولی جو دنیا میں ہوتے ہیں نا اولیاء اللہ، تو ان کے اقسام میں سے ایک اقسام ہے۔ اور اس طرح بعض کتب کے اندر بھی ملتا ہے، جیسے حضرت شیخ سلیمان کے جو والد صاحب تھے شیخ ماجد کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 3 عمار جو رجال الغیب بیٹھے تھے، ان کی طرف اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ ان سے پوچھو کہ کیا چاہیے، تم کیا پسند کرتے ہو، تو انہوں نے پھر اپنے خواہش کے مطابق بتایا۔ تو یعنی یہ اس طرح بعض اقوال ملتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، اور یہ اس کام کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے عرض کیا کہ آپ ان سے اس طرح مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کے رجعت سے بھی اس طرح بچ سکتے ہیں۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔